جی، قرآن کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہتے تو سورہ مدثر میں جو نمازی ہے جنتی ہے ان کی 4 صفات بیان کی گئی، تو وہ 4 صفات میں آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک التماس یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ حقیقی ان نمازیوں میں قرار دے جو سقر سے بچ گئے۔ تو وادی سقر بہت خوفناک وادی ہے اور اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ جلائے جائیں گے۔ تو کہا کہ سقر میں کون جلے گا؟ کہا سارے جلیں گے سوائے ان لوگوں کے جو سچے نمازی ہیں۔ تو آپ سچے نمازی جو ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ ایک ڈسکشن ہوگا جنت اور دوزخ سے پہلے قیامت کے دن اصحاب یمین کا اور دوزخی لوگوں کا جو سقر میں جلائے جائیں گے۔ تو کہا کہ جب ان کا ڈسکشن ہوگا آپس میں ایک دوسرے سوال جواب ہوگا تو مجرموں سے سوال کریں گے کہ یار تم تو ہمارے ہی ساتھ ہوتے تھے تو تم سقر میں کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز باعث بنی کہ تم سقر میں چلے جاؤ؟ تو کہا کہ 4 چیزیں انہوں نے بیان کی۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یا اگر انسان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو والنٹیئر بن جائے اور دوسروں کو احساس دلائے پیسے والوں کو کہ یار اس کو کھانا کھلاؤ، انڈیفرنٹ نہیں ہو، بے تفاوت نہیں ہو مسکین کی نسبت سے۔ تو کہا کہ ہم نمازی نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ انسان صرف اپنی فکر میں نہیں رہے، سوچے ذرا ان لوگوں کے لحاظ سے بھی جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جن کے گھر میں ابھی دیکھیں مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ ڈوبیں گے۔ تو لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو، مسکین جس کے ہاں بہت ہی حالات خراب تھے، فقیر سے بھی بدتر ہو سے بولتے ہیں مالی لحاظ سے مسکین، جس کے ہاں فاقے ہو رہے ہیں، فاقوں نے اس کو لٹا دیا ہو، اس کو بولتے ہیں مسکین۔ اور تیسری جو چیز ہے جس کے شر سے جو ہے وہ میرا بھی التماس ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مولوی لوگ جو ہے وہ خاص کر جو وہ فالتو بحثوں میں یہ نقوی کیسا ہے اور وہ کیسا ہے اور یہ اور وہ ڈبلیو اور یہ جے اور فلاں، تو یہی سب جو ہے وہ ڈبلیو اور جے کے چکر میں جو ہے وہ ہم مارے گئے۔ تو کام کی چیزوں سے ہم دور ہیں اور فالتو بحثوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک ایسا واضح طبقہ وجود میں آنا چاہیے جو فالتو بحثوں سے دوری اختیار کرتا ہو، اور وہ ہیں مصلین، اور وہی اصحاب یمین ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو سقر سے دور رہے۔ اور آخری یہ کہ کنّا نکذب بیوم الدین، ہم روز آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ شخص جو روز جزا پر ایمان رکھتا ہے یہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ شخص جو مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، راتوں کو ہمارے جو امام تھے وہ گٹھلیاں اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے، یہ جو ہے وہ یعنی ایسے جو چیز ہے کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز جزا پر ایمان، جو روز جزا پر ایمان ہے یہ مجبور کرتا ہے انسان کو، یہ سونے نہیں دیتا کہ غریبوں کے لیے کرے، یہ نماز پڑھے کہ اللہ کے سامنے مسلسل جھکتے رہے۔ تو کہا 4 صفات کہ لم نکو من المصلین، نمازی نہیں تھے، لم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کنّا نخوض مع الخائضین، فالتو بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے، اپنا دماغ خراب کرتے تھے، اپنی توانائیاں صرف کرتے تھے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب فالتو بحثوں میں الجھے گا، جب انسان نماز کو اہمیت، امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو کہا میرے جتنے رشتہ دار ہیں سب کو جمع کرو۔ جب سارے رشتہ داروں کو جمع کیا گیا، جمع ہو گئے، تو مولا نے فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھے گا، جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھے گا،
تو اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. تو نمازی ہونا، مسکین کو کھانا کھلانا، فالتو بحثوں سے دوری اختیار کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لے آئے. پروردگار ہمیں سچے نمازیوں میں قرار دے اور دوزخ میں اور سقر میں جانے والوں میں ہمارا نام نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.